نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک بھی ادا کر لے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نماز جنازہ کے لیے جماعت لازم یا فرض نہیں ہے۔ کوئی ایک بھی نماز جنازہ ادا کر لے تو پورے اہل علاقہ سے جہاں جہاں اس کی خبر پہنچی ہے گناہ ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے بھی اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ ادا نہیں کی تو پھر سارے علاقے والے گناہ گار ہوں گے۔ نماز جنازہ اس کے لیے دو چیزیں، ایک نماز پڑھنے والا اور ایک جس پر نماز پڑھی جا رہی ہے۔ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو کہ ایک نمازی کی شرائط ہیں۔ مثلا نماز پڑھنے والا مسلمان عاقل بالغ ہو، پاکیزہ ہو، قبلہ رو ہو، کہ اگر اس کے اندر نمازی کی شرائط نہیں پائی جائیں گی تو اگرچہ وہ نماز ادا کر لے نماز ادا نہیں ہوگی، جیسا کہ عام نمازوں کے لیے اپنی شرائط ہیں، اس کا پاک ہونا، مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا اور اسی طرح دیگر۔ اب جو چھوٹے بچے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو اس سے کیونکہ ان پہ خود لازم یا فرض نہیں ہے تو اس جنازے کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی اگر کسی ایک بچے نے ادا کر لی۔ لیکن بالغ کسی ایک بندے نے نماز ادا کر دی تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، اور تابع رہتے ہوئے اگر بچے بھی ادا کر دیتے ہیں تو فبہا۔ عورتوں کو نماز جنازہ جماعت میں شرکت کی اجازت نہیں ہے تو نماز جنازہ میں بھی نہیں ہے۔ بعض لبرل ٹائپ کے، جس کو یوں کہہ لیجئے دین سے بیزار لوگوں کو مختلف انداز میں ہیلے بہانوں میں وہ اسلام کے مسائل پر یا تو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی چند ہی سال قبل ایک لبرل خاتون عاصمہ جہانگیر کا انتقال ہوا تو اس کے جنازے میں مرد و عورت سارے گھسے ہوئے تھے۔ صحیح ہے جی، نماز جنازہ پڑھانے والے نہیں مل رہے تھے کیونکہ ناموس رسالت کے مسئلے پر دیگر معاملات پہ اس نے بہت ہی زبان درازی کی تھی۔ تو مرد حضرات یا بچے نماز جنازہ ادا کریں۔ جس پر نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے یعنی میت، تو میت کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کہ وہ مسلمان ہو اور اسلام پر ہی اس کا انتقال ہوا ہو، اور اس وقت نماز جنازہ پڑھتے وقت اس کو غسل دیا جا چکا ہو، پاک ہو۔ اگر میت کو غسل نہیں دیا گیا اور یوں ہی پڑھانے کی کوشش کی گئی تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں بعض صورتیں مستثنیٰ ہیں کہ کہیں آگ لگ گئی، جسم جل گیا، اسی طرح ابلتا ہوا پانی گر گیا، جسم جل گیا ہے، کہ بعض جگہوں پر فیکٹریوں میں تولیہ یا کپڑا فیکٹری میں مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں اور بوائلر پھٹ جاتا ہے اور اس کے اندر جو مزدور بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جل کر انتقال کر جاتے ہیں۔ ایسے کئی کیسز ہوئے ہیں۔ یا وہ جو فیکٹری والا بلدیہ کا واقعہ ہوا، ظالموں کی وجہ سے اللہ انہیں ضرور اپنی گرفت میں لے گا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اگر جسم موجود ہے لیکن غسل نہیں دیا جا سکتا تو پھر ہاتھ پھیر دیا جائے، جس کو مسح کہتے ہیں، تیمم کہتے ہیں۔ تو یعنی کم سے کم جو صورت ہو سکتی ہے وہ ان کے ساتھ کر دی جائے اور اس کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ نماز جنازہ کے لیے دو
چیزیں یا 2 باتیں لازمی اور رکن ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ نماز پڑھنے والا اگر صحت مند تندرست ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کا کھڑا ہونا رکن یا فرض ہے۔ اور نمبر 2، 4 مرتبہ اللہ اکبر تکبیر کہنا فرض ہے۔ امام ہو یا مقتدی، سب کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے، قیام اور 4 تکبیریں۔ پہلی تکبیر کے وقت تو ہاتھ نمازوں کی طرح ہم اٹھائیں گے، تحریمہ کے وقت باندھ لیں گے، لیکن دوسری، تیسری اور چوتھی کے وقت ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانے۔ بعض اوقات ہم اللہ اکبر زبان سے ادا نہیں کرتے، کیوں؟ امام صاحب ادا کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، بس انہوں نے تکبیر کہی اور ہم نے دعا پڑھنا شروع کر دی یا کچھ بھی ثنا وغیرہ، تو ان کا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ جس طرح نماز میں ہر شخص کا قیام، رکوع، سجود فرض ہے، اسی طرح اللہ اکبر کہنا ہر نمازی پر لازم ہے کہ اگر وہ اللہ اکبر نہیں کہے گا تو اس کی جانب سے ادا کی ہوئی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ اوورآل امام پڑھا رہے ہیں تو نماز جنازہ مرحوم کی تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا فرض ادا نہیں ہوا، اس کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوئی۔ نماز کے اندر جو دعائیں ہیں، ثنا ہے، درود شریف ہے وغیرہ، یہ سنت عمل ہے۔ اگر اس میں کمی، اضافہ یا ایک کے بجائے دوسری دعا یا درود پڑھ لی گئی تو نماز پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ثنا نماز میں جیسے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، ادھر ایک لفظ اضافہ کر کے پڑھتے ہیں بعض روایات کے مطابق وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، لیکن کسی نے یہ لفظ نہیں اضافہ کیا اور صرف ثنا پڑھ لی، تو ثنا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ ادھر کوئی سبحان اللہ بھی کہہ دے تو اللہ کی تعریف کا حق ادا ہو رہا۔ دوسرے موقع پر چھوٹے جو بچے پڑھتے ہیں نماز کی کتاب، تو اس میں جو درود شریف ہے اس میں اور جو عام نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس میں صرف سلام آ رہا ہے، صرف صلاۃ آ رہا ہے، جو عام نمازوں میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، جبکہ جو درود شریف ہے اس میں سلام کے لفظ بھی ہیں، لیکن کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر آپ صرف درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو بھی نماز جنازہ ادا ہو جائے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ درود کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اب اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے بڑی والی، یا بچے کی یا بچی کی، تو ایسی صورت میں وہ دعا پڑھ لیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وللمؤمنین سے پھر سارے مومنوں کی بخشش کی دعا ہو جائے گی۔ بہتر ہے وہی دعا پڑھیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، اور اگر بچہ ہے تو اس کے لیے اللہم اجعلہ لنا۔ تو اب اس طرح بچی کے لیے بھی دعا آتی ہے۔ تو بتانا مقصود ہے ان دعاؤں سے یہ ساری دعائیں یا ثنا پڑھنا کیا ہے؟ سنت۔ اگر بالفرض کسی نے یعنی امام نے، مقتدی نے، کسی نے بھی کوئی دعا نہیں پڑھی، صرف 4 تکبیریں کہہ لی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، تو نماز جنازہ ادا ہو گئی۔ ادھر جب چوتھی تکبیر کہہ لیتے ہیں تو بعض احباب ایک ہاتھ پھر دوسرا۔ صحیح طریقہ جو کتابوں میں درج ہے وہ ایک مسئلے کی صورت میں لکھا ہے، قانون کی صورت میں، کہ ہر وہ تکبیر کے جس کے بعد کچھ پڑھنا ہے تو ہاتھ باندھنا ہے، اور ہر وہ تکبیر کے جس کے بعد کچھ نہیں پڑھنا تو ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ اب آپ اس کو
جنرل کر دیں، عام کر دیں تو بہت ساری نمازوں میں اس کا اظہار نظر آئے گا۔ پہلی تکبیر کے بعد پڑھنا ہے ثنا، ہاتھ باندھ لیا۔ دوسری کے بعد بھی ہم نے درود پڑھنی ہے، ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ تیسری کے بعد بھی ہم نے دعا پڑھنی ہے، ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ چوتھی کے بعد کچھ نہیں پڑھنا تو ہاتھ چھوڑ دینا۔ وطر میں آ جائیے، آپ تکبیر کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں دعائے قنوت تو ہاتھ باندھ لیتے۔ عید الفطر میں آ جائیے، آپ 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 بعد والی میں، ٹوٹل 6۔ تو جب آپ پہلی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر تو ثنا پڑھنے کے لیے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ دوسری میں اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیتے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر دوبارہ جب کہیں گے اللہ اکبر تو اب آپ کو پڑھنا ہے، قرأت ہونی ہے تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اگلی رکعت میں چلے جائیے، پہلے قرأت ہوتی ہے، اس کے بعد تکبیریں ہوتی ہیں۔ اب ادھر ہم نے 2 میں چھوڑا اور ادھر ہم نے 3 میں چھوڑ دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کے بعد رکوع میں چلے گئے اللہ اکبر کہہ کر۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ فقہ کی کتاب میں قانون درج ہے کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے تو آپ ہاتھ باندھ لیں، اور جہاں تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہے تو ہم ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ایک اصول ہمارے سامنے آ گیا۔ اب کوئی دائیں چھوڑ رہا ہے، کوئی بائیں چھوڑ رہا ہے، اس سے نماز میں تو فرق نہیں آئے گا، لیکن قانون کے مطابق یہ ہے کہ آپ چوتھی تکبیر کہیں اور دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں، اس کے بعد سلام پھیر۔ یہ نماز جنازہ کا ایک عمومی طریقہ۔ کسی کی نماز جنازہ چھوٹ رہی ہے یا تکبیریں چھوٹ رہی ہیں یا چھوٹ گئی ہیں، وہ کیا کرے؟ اب اگر مثلاً باہر نماز ہو رہی ہے، امام صاحب پڑھا رہے ہیں اور کچھ تاخیر ہوئی اور انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، ثنا پڑھ لی اور دوسری تکبیر اور تیسری بھی پڑھ لی، اب آپ چوتھی میں پہنچے ہو، اب وہ تو چوتھی کے بعد سلام پھیر دیں گے، کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اب جو بعد میں آنے والا ہے وہ کیا کرے؟ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ 4 تکبیریں نماز جنازہ کے لیے ہو جائیں گی، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کر اسی وقت ان کے پیچھے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب انہوں نے جیسے سلام پھیرا تو آپ کی ایک تکبیر ہو گئی ہے، آپ فوراً کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اب سلام پھیر لیں۔ یعنی آپ کو کچھ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن 4 تکبیریں آپ نے پوری کر لی تو آپ کی نماز جنازہ بھی ادا ہو گئی۔ بعض اوقات غلطی کرتے ہیں بعد میں آنے والے، بس امام صاحب کی 2 اس کو ملی تھیں، بس اس نے بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر لیا، تو اس کی تو نماز ہوئی نہیں، کیونکہ 4 تکبیریں جو فرض ہیں وہ اس کا ادا نہیں ہوا۔ تو کیا کرنا ہے؟ تکبیریں کہہ لینی ہیں، جلدی جلدی پڑھے بغیر۔ تو جب جیسے ہی پڑھے بغیر 4 تکبیریں آپ کی ادا ہوں گی تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ الحمدللہ کافی تفصیل سے یہ نماز جنازہ کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا